ساتھ میں دوستوں کو پتا ہے کہ آج ہمارا موضوع کیا ہے؟ 12 امام منصوص من اللہ. اس بندے کی چالاکی چیک کریں. ایک آیت پیش کی ہے وہ عصمت کے اوپر، اس سے بھی عصمت کو ثابت کرنے میں ناکام ہے اور کہتے ہیں مناظرہ ختم ہو گئی. اور تنسیز کے اوپر، ائمہ کی تنسیز کے اوپر ایک آیت بھی پیش کی ہے. طارق صاحب میرا آپ سے سوال ہے، ہمارا موضوع کیا تھا کہ 12 امام منصوص من اللہ کتاب سلیمی بن کیسے ثابت کریں گے؟ تو قرآن سے ثابت کریں گے. یہ موضوع ہے. سلیمی بن کیس ہلالی کو پیش کر رہے ہیں. میں نے پہلے بھی آپ کو منع کیا تھا اس کو پیش نہ کریں بھائی. یہ جب ہمارا ہے ہی نہیں ہے، ہے ہی آپ کا، آپ اس کو کس حیثیت سے اس کو پیش کر رہے ہیں؟ اور اس کے ذوق کے اوپر ہزاروں دلائل ہیں. میں اپنا ٹائم نہیں برباد کرنا چاہتا. آپ کے ہاں تو یہ سسٹم ہے، آپ کہتے ہو یہ اس کی توثیق ہے، اس کی تعریف کی ہے. اور آپ کے ہاں تو یہ سسٹم ہے، آپ ایک راوی کے اوپر لعنت کرتے ہو اور اس کی حدیث قبول کرتے ہو. ایک راوی کو زرارہ کو یہودی کہتے ہو، اس کی حدیثیں لیتے ہو. اس کا کیا تعلق ان باتوں سے؟ ان باتوں سے کیا تعلق ہے زرارہ کا؟ یہ آپ کا طریقہ ہے، سمجھ آئیے. اس کو سکہ بھی مانتے ہیں، اس کو زندیق بھی کہتے ہیں، اس کو یہودی بھی کہتے ہیں، اس سے حدیثیں بھی لیتے ہیں. یہ آپ کے یہاں سسٹم ہے بھائی. تو زندیق راوی یا لعنتی راوی وہ آپ کے حجت ہوگا، ہمارے یہاں نہیں ہے. وہ صاف لکھا ہوا ہے کہ اس نے کتاب گھڑی ہے. دوسری بات یہ عزیز دوستو، ہمارا موضوع تھا قرآن پاک سے 12 امام منصوص من اللہ. آپ سب کو پتہ ہے اس بندے نے نہ میرے سوالوں کے جواب دیے ہیں، نہ ایک آیت پیش کی ہے. اس حیثیت سے مناظرہ ختم ہے بھائی. یا تو آپ کہہ دو، جب بھی میں آپ سے قرآن کی بات کرتا ہوں آپ کہتے ہو قرآن ناقص ہے. یہ آپ کہہ دو کہ یہ جو 30 سپاروں والا قرآن موجود ہے اس کے اندر جناب وہ 12 اماموں کے حوالے سے کوئی دلیل نہیں. آپ کہہ دو، مناظرہ ہم ختم کر دیتے ہیں. اور اگر آپ نہیں کہتے تو یہاں سے بھاگنا ہی آپ کا فرار ہے. ساری دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے. موضوع کیا ہے؟ درمیان میں کیا موضوع گزیر رہے ہو؟ سارا آپ نے وقت برباد اس بات پہ کر دیا ازواج شامل ہے، ازواج شامل نہیں. یہ موضوع ہے. کون شامل ہے کون شامل نہیں ہے؟ موضوع یہ ہے 12 امام منصوص من اللہ. میں نے پوچھا امامت کی، معصوم امام کی کیا ضرورت ہے؟ یہاں سے موضوع شروع ہو رہا ہے. ابھی موضوع شروع نہیں ہوا، مناظرہ شروع نہیں ہوا. ابھی مناظرہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے کہ معصوم امام کی کیوں ضرورت ہے. پھر اس کے بعد آپ ائمہ کی اس تنسیز کے اوپر دلائل پیش کریں گے. تنسیب اور ہے. مثال کے طور پہ آپ دیکھ لیں بھائی، نبی کے لیے معصوم ہونا شرط ہے. سب کو پتا ہے نا، سب کو پتا ہے کہ نبی کے لیے معصوم ہونا شرط ہے. تو کیا آپ اگر ایک عیسائی کے ساتھ مناظرہ کرتے ہیں اور رسول خدا کو معصوم ثابت کر دیتے ہیں، وہ نبی ثابت ہو گئے؟ اور جب تک اللہ ان کی نبوت کے اوپر تنسیز نہیں کرے گا کہ میں نے ان کو نبی بنایا ہے، اس وقت تک وہ نبی نہیں ثابت ہوں گے. ابھی تک تو آپ عصمت ثابت کرنے میں ناکام ہو، معصومیت آپ ثابت نہیں کر سکے. قرآن آپ کو، اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ نہ قرآن ملا دیگر ائمہ کی عصمت کے لیے، نہ سیاست. یہ میرے پوائنٹس کا جواب نہیں دے رہا بھائی. ابھی جو پوائنٹس اٹھائے تھا نا یہ ریپ اپ کر رہا ہے. علامہ صاحب یہ طارق بھائی یہ ریپ اپ کر رہا ہے. ابھی آپ نے جو کہا تھا نہیں آپ کے پوائنٹس کا جواب دے گا، اس کے لیے ٹائم دیا تھا نا، اس کے لیے اس کا تو جواب نہیں دے رہا نا. بھائی جو ان کے پوائنٹ ہے نا ان کو ایڈریس کرے پلیز. یہ ریپ اپ کر رہا ہے. ریپ اپ کرنا میرا کام ہے، اس کا کام تو نہیں ہے نا. نہیں ریپ اپ نہیں، وہ تو کہہ رہا ابھی منصور نے کہا مناظرہ آپ کو ختم ہو گیا. ریپ اپ کر رہے ہیں. مناظرہ ابھی شروع ہونا ہے. آپ اگر یہاں سے بھاگتے ہو یہ آپ کا فرار ہے، کیونکہ میں نے جتنے سوالات کیے ایک کا جواب بھی آپ نے نہیں دیا. میں نے آپ سے پوچھا اہل بیت ظالم، آپ نے اس کو ٹائم دیا تھا کہ میرے پوائنٹس کا جواب دے گا بھائی. یہ ادھر شروع سے شروع ہو گیا بھائی. آپ کا فرار آج پوری دنیا دیکھے گی بھائی. آپ بڑی بڑکے مارتے تھے، آج ہم آ گئے. پیش کرو نا، دکھاؤ کدھر منصوص من اللہ. پیش کرو. عصمت کو آپ تنصیب بنا کے پیش کر رہے ہو. تو مناظرہ نہیں ختم کرنا بھائی. طارق صاحب آپ موڈیریٹر ہیں. مناظرہ تب تک نہیں ختم ہوگا جب تک یہ تنصیب امامت کے اوپر قرآن پاک سے دلائل پیش کرے گا. میں نے یہ واضح کر دیا، عصمت اور ہے، امامت اور ہے. عصمت کو ایک بندہ شرط کو نہیں ثابت کر سکا اور وہ کہہ رہے مشروط ثابت ہو گیا. سبحان اللہ، کیا بات ہے. اور یہ ایک شرط نہیں ہے. ابھی تو ہم نے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ آپ ائمہ کے لیے جو علم غیب کلی کا اقرار کرتے ہو، ماں کانا اور چیز ہے بھائی. یہ کہاں کیا کیوں اس کو ٹائم دے رہے ہیں آپ طارق بھائی؟ جو مرضی یہ کہنے جا رہا ہے. پتا کہ اس کے ساتھ کل کیا پیشن ہے، وہ امام ہی نہیں. اگر جمودون نئے موضوع، یہ علم غیب سے کیا تعلق ہے؟ نئے ابھی سے جا رہے ہو. آج آپ کو جانا نہیں دے گے اللہ یاری صاحب. آج آپ کو تنصیب امامت کے اوپر دلائل پیش کر رہے ہیں. آپ کو آج پتا لگے گا بریلوی کیا ہوتا ہے. آپ نے بڑے چیلنج کیے نا ہمیں.
आज देखें फिर क्या होता है आपके साथ भाई। इनको कहें मेरा सब चले मेरी बारी है भाई, इसको फारग कर दे इसको, मेरी बारी, मैं रैप अप करता हूं, मेरी बारी। एक मिनट साहब, अगर आप इस्तेलाल तो ये कर नहीं रहा ना। अच्छा बात यह है कि अब ना ये जो टर्न इन्होंने ली थी ना जितना टाइम, वैसे अब 5 मिनट 41 6 मिनट तक शायद 7 मिनट तक इन्होंने बात की थी, 1-1.5 मिनट आप बात कर सकते हैं, लेकिन ये एक आपका ना मुकम्मल होगी। ये फर्स्ट टर्न इन की थी और आपने उसका रिप्लाई दे दिया है। अब यहाँ से आगे का कैसे बढ़ना है वो आपकी मुशावरत से अब रैप अप होगा जी। रैप अप करना मेरा काम है, ठीक है ना। लोग फैसला सुनाएंगे कि मैंने साबित किया नहीं कि लोग फैसला सुनाएंगे ना। रैप अप लोग सुनाएंगे। मुझे 10 मिनट चाहिए रैप अप के लिए, 10 मिनट चाहिए रैप अप के लिए, नए बात नहीं लाएंगे। कितने मिनट है? 10 मिनट चाहिए रैप अप के लिए, और मैं कोई नई बात नहीं करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल 10 मिनट नहीं, 5 मिनट कर लें। खैर नहीं 5 मिनट बहुत बयान किया आपने। अभी इसने 7 मिनट इसने रैप अप किया भाई। इसने कौन से मेरे, आपने देखें ये जबरदस्ती है कि नहीं है। आप कहते हैं आपके पॉइंट्स का जवाब देगा, मैंने अहादीस पढ़ी, किताबें दिखाई, उसका एक का जवाब दिया इसने। इसने वो ऐसे शुरू किया आपने कुछ साबित नहीं, कुछ साबित नहीं किया, जैसे भी कोई बात ही नहीं हुई है, ठीक है ना। आप इनको टाइम देते हैं, मुदाखला भी नहीं करते, और ये जो मर्जी कहता जाता है। अभी रैप अप इतनी बातें हुई हैं तो मैंने इनका तकरार करना। अब सुन ले भाई मेरे मोहतरम नाज़रीन, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, सुन ले। मौजूए मुनाजरा क्या है? मौजूए मुनाजरा यह है कि क्या अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इमामत पे नस की है या नहीं की है? अहले बैत ताहिरीन 12 अइम्मा अलैहिमुस्सलाम की इमामत कुरान से साबित है या नहीं है? शेख साहब ने कहा दलील सिर्फ कुरान से लेके आओ। मैंने कहा क्यों कुरान से, सिर्फ कुरान से? इसका जवाब नहीं दे सका। सुन्नत को आप क्यों नहीं मानते? इसका जवाब नहीं दे सका। और हमने कहा था कि जो ये कुरान को ना माने वो तो काफिर होता है, फिर भी इसका जवाब नहीं दे सका भाई। हमने इनसे पूछा कि तो आपके जो शेखैन हैं उनकी इमामत कुरान में है, उनके लिए कोई एक आयत 2 आयत पढ़ के सुनाओ। ये डर गया भाई, कोई जवाब नहीं दे सका। इनसे मजीद सवालात किया हमने कि भाई आपके यहाँ तो कुरान नाकिस है, रवायतें दिखानी। एक का जवाब इसने नहीं दिया भाई। जिस शख्स के मजहब में कुरान ही नाकिस है वो कुरान से मुतालबा क्या कैसे कर सकता है? जवाब नहीं दे सका। हमने इनसे पूछा शेख साहब से कि अगर हमने कुरान से इमामत साबित कर दी अहले बैत ताहिरीन अलैहिमुस्सलाम की, इमाम अली अलैहिस्सलाम की, चले सिर्फ इमाम अली अलैहिस्सलाम की साबित करें, अबू बकर उमर की तो बातिल हो गई ना खिलाफत। तो वो क्यों? जब अल्लाह ने कुरान में इमाम अली अलैहिस्सलाम को इमाम बनाया तो वो तो बातिल हो गए ना। न सिर्फ बातिल हो गए, उनकी इमामत बिदअत हो गई, कुफ्र हो गया, और आप भी काफिर बने। क्योंकि जो कुफ्र कुरान का मुकाबला करता है, कुरान की नस का इनकार करता है, वो काफिर होता है। इसका जवाब दिया, इसने जवाब नहीं, लेकिन जवाब आपके लिए वाज़ेह है कि अगर इमाम अली अलैहिस्सलाम की इमामत कुरान से साबित हो गई तो वो अबू बकर उमर के इमाम है। अबू बकर उमर मामूम है, उनका काम इताअत करना है, और जो उनको इमाम कहे वो खुद भी काफिर है। इसका जवाब नहीं दे सका ये शख्स ना। तो अब आए हम कुरान की तरफ आए, इन सवालात करके हम कुरान के, हमने आयत थी कुरान में बहुत सारे आयात हैं, कुरान में बहुत सारे आयात है इमामत पर। हमने एक आयत का इंतखाब किया, वो भी एक समंदर है। वो क्या? आयत तथहीर, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। पहले आयत का सुदूर तो सब मुसलमान मानते हैं कि अल्लाह का कलाम है, कोई तो नहीं कहता ये अल्लाह का कलाम नहीं, सब इस आयत को अल्लाह का कलाम मानते हैं। दलालत पे बात करते हैं कि अल्लाह ताला वाज, इसने दलालत पे एक जुमला इतराज नहीं किया, कहता है साबित आयत कोई पेश नहीं कर सके। भाई आप इतराज करते हैं ना कि आयत का तुमने गलत तर्जुमा किया, आयत का आपने गलत तफसीर किया, यह आयत इस्मत को साबित नहीं करता, इमामत को साबित नहीं करता। आपने एक दलील दी है, मैंने बारहा अपनी दलील का तकरार किया कि आयत कुरान कह रहा है कि अल्लाह ताला का अपना इरादा है कि अल्लाह ताला खुद ये फेल बजा लाए, न किसी और को ये जिम्मा दे, कि हर किस्म की बुराई को, ऐब को, हर किस्म की पलीदी को, चाहे वो शरई हो, चाहे उर्फी हो, चाहे खुल्क में हो, चाहे फितरत में हो, अहले बैत ताहिरीन अलैहिस्सलाम से दूर करे और उनको बेनहायत पाक बना दे। और इसमें कौन शामिल है? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इमाम अली अलैहिस्सलाम, फातिमा ज़हरा, इमाम हसन, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। वही इस्मत, वही पाकी, वही तारत जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, वही इमाम अली अलैहिस्सलाम की, वही फातिमा ज़हरा की है, वही इमाम हसन, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की है। तो साबित क्या हुआ कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, फातिमा ज़हरा और इमाम अली अलैहिस्सलाम सब अनबिया से अतहर हैं, क्योंकि हमारे नबी सब अनबिया से अतहर हैं। क्योंकि पंजतन पाक की इस्मत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्मत और तहारत के बराबर है, तो वो सब अनबिया से अफजल हो गए, सब अनबिया से पाक हो गए, पाकतर हो गए। और ये भी साबित हो गया कि उनका हर फेल, हर कौल, हर हुक्म, हर नहीं बिल्कुल सरासर सही है, उसको मानना वाजिब है, क्योंकि वो मासूम है। इन्होंने मुझसे सवाल किया कि अगर हम साबित करें किसी नसरानी के लिए कि नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मासूम है,
کیا ان کی پیغمبری ثابت ہوگی؟ تو اس مولوی صاحب کو میں کہتا ہوں آپ کی عقل کہاں ہے؟ بالکل ثابت ہوگی، بالکل عصمت جب ثابت ہوگی تو یہی معصوم نے کہا کہ میں نبی ہوں، فوراً عصمت ثابت ہوگی نا. جب ثابت ہوگی کہ محمد مصطفیٰ محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فعل ہر قول صحیح ہے، تو ان کے جملے تو وہ تو تواتر ثابت ہے کہ انہوں نے کہا میں رسول ہوں، اب میں اللہ کی جانب سے آیا ہوں، تو بالکل ان کی عصمت ثابت ہوگی. جب عصمت ثابت ہوگی ان کی رسالت فوراً ثابت ہوگی. یہ کہتے ہیں کہ عصمت ثابت ہوتی ہے رسالت ثابت، یہ آپ کی نافہمی ہے. اچھا، دلالت بالکل واضح ہے کہ پنجتن اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام معصوم ہے، امامت ثابت ہے. بات صرف اتنی ہے کہ یہ آیت کس کی شان میں نازل ہوئی ہے. احادیث ہم نے ان کی کتابوں سے ڈھیر دکھا دی ہے کہ پنجتن پاک کے شان میں نازل ہوئی ہے. یہ ایک حدیث پیش نہیں کر سکے، ایک صحابی کا قول پیش نہیں کر سکے کہ یہ ازواج کے شان میں نازل ہوئی. ان کے پاس کیا دلیل تھی؟ صرف ایک ہی دلیل تھی، ترتیب آیات، ترتیب، سیاق و سباق، سیاق و سباق. بھائی سیاق و سباق کیا ہم نے بتا دیا، اس کا جواب دے دی کہ آپ کا عقل کہاں ہے، علم کہاں ہے. جب تو آپ کے خود علماء نے فرمایا کہ ترتیب آیات صحابہ کا اجتہاد ہے. بھائی میں نے تو نہیں کہا نا، آپ کی کتاب سے دکھایا، آپ نے رد کیا کہ آپ کی کتاب نہیں ہے، سیوطی آپ کا عالم نہیں ہے، سیوطی آپ کا کہ صحابہ کا اجتہاد ہے. ترتیب نزول اور ہے، ترتیب جمع اور ہے. اللہ کی جانب سے ترتیب نزول ہے، صحابہ کی جانب سے غصب قرآن ہے، ترتیب قرآن کو انہوں نے چینج کیا ہے. یہ آپ کے علماء نے لکھا ہے. دانت نکال رہے تھے نا، ابھی دانت نکال رہے، اس وقت جواب دے دیتے نا، جواب نہیں دے سکے نا. پہلی بات یہ تو سیاق و سباق چلا گیا. پھر ہم نے کہا کہ ہم یہ ترتیب کو مان بھی لینا. تم خود کہتے ہو العدول فی القرآن، وہ جو خود قرآن کے خطابات کے ایک اسالیب میں سے ایک اسلوب یہ ہے عدول، کہ اللہ تعالیٰ ایک سے مخاطب ہوتا ہے، پھر دوسرے سے مخاطب ہوتا ہے، پھر پہلے سے مخاطب ہوتا ہے. یہ تو بہت زیادہ قرآن میں. تو پھر سیاق و سباق سے آپ استدلال نہیں کر سکتے کہ اس میں ازواج شامل ہے. پھر ہم نے کہا کہ جملہ معترضہ کو تو بھی مانتے ہو قرآن مجید میں، یہ آپ کے علماء نے خود کہا کہ اسالیب بلاغت قرآن میں الاعتراض فی القرآن جملہ معترضہ شامل ہے، کہ ایک کلام کے بیچ میں ایک اجنبی کلام کو داخل کیا جاتا ہے. وہ بھی اعتراض نہیں کر سکے نا آپ. پھر ہم نے آپ کے صحابہ کے اقوال دکھا دیے. بھائی عبداللہ ابن مسعود، الا ماشاء اللہ، ام سلمہ، حفصہ، فلان فلان، کہ ازواج، یہ آیت صرف اور صرف پنجتن پاک کے شان میں نازل ہوئی، ازواج کے شان میں نازل نہیں ہوئی ہے. زید ابن ارقم کا صحیح مسلم سے میں نے قسم دکھائی کہ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہے کہ ازواج اہل بیت میں سے ہے ہی نہیں. ان لوگوں کا بے شرمی نہیں ہے کہ شیعوں کے ضد میں آ کر صحابہ کے اقوال کو یہ انکار کرتے ہیں، اپنی اجماع کو بھول جاتے ہیں. جب تمہارا اپنا اجماع ہے کہ ازواج پر صدقہ جائز ہے، اہل بیت پہ صدقہ حرام ہے، اور تمہارے علماء نے خود اجماع کیا ہے کہ ازواج اہل بیت میں شامل نہیں ہیں، اس کو چھپاتے ہو لوگوں سے. پھر کہ ازواج مطہرات، ازواج مطہرات، کہاں کے مطہرات؟ مطہر صرف اہل بیت علیہ السلام ہے. اچھا، پھر میرے محترم ناظرین، ان کے ہر سوال کا جواب دیا، انہوں نے ایک سوال کا جواب بھی نہیں دیا. پتہ یہ کیا چلا میرے محترم؟ صرف ایک آیت سے کیا ثابت ہوا؟ ایک آیت سے ثابت ہوا کہ قرآن نے واضح طور پہ کہہ دیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار کمریلی کے نیچے داخل کیا پنجتن. ایک دفعہ نہیں، اللہ کی قسم، یہ 35 سے زیادہ صحابی سے مروی ہے کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کملی کے نیچے داخل کیا. اگر میرے پاس ٹائم ہوتا نا، میں حدیث پہ حدیث دکھا دیتا کہ کتنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی کہ بار بار کملی کے نیچے داخل کیا، فرمایا یہ میرے اہل بیت ہیں، یہ میرے اہل بیت ہیں، یہ میرے اہل بیت ہیں، بار بار فرمایا. مجھے ٹائم نہیں ملا، اللہ کی قسم اگر مجھے پاس 5 منٹ میں ہوتا ہے نا تو میں آپ کو دکھا دیتا ہاں اولا اہل بیتی. اسی جملے سے میں ثابت کر لیتا آپ لوگوں کے لیے کہ بلاغت کی روح سے اس میں حصر ہے. میں نے کہا بھی تھا کہ اس میں حصر ہے. مسند علیہ کی تعریف حصر پہ دلالت کا اس نے جواب نہیں دیا کہ صرف یہ اہل بیت ہیں، دوسرے اہل بیت نہیں ہیں. سب کو ازواج کو اہل بیت میں شامل کیا. اچھا، جب یہ ثابت ہوا کہ یہ اہل بیت ہیں اور اللہ نے تنصیص کر دی کہ یہ ہر طرح سے میں نے خود ان کو پاک بنا دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا پاک بنا دیا، جو پاکی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہی حضرت زہرا کی ہے، وہی حیدر کرار کی ہے، وہی حسن و حسین علیہ السلام کی، تو پتہ چلا کہ ان کا ہر فعل ہر قول یہ بالکل صحیح ہے. امامت اسی کو کہتے ہیں، جس سے ہدایت لینی ہے وہی ہے، نہ کہ جائز الخطا صحابہ جن کو تیمم بھی نہیں آتا. اچھا، اب ان کے پاس یہ سوال یہ تھا میرے محترم ناظرین کہ باقی ائمہ کے علیہ السلام کی کہاں سے ثابت ہوتی ہے؟ 12 کا لفظ دکھاؤ. میں نے کہا ان کو بار بار کہہ دیا کہ اگر کوئی کہہ دے قرآن سے نماز ثابت کرو، ہم نماز ثابت کریں، دکھائیں گے نا، لیکن قرآن میں تفصیل نہیں ہے. تفصیل کہاں سنت سے ملے گا؟ پہلی بات ہے قرآن تمہارے پاس ہے ہی ناقص. تم نے خود کہا کہ سورہ احزاب سورہ بقرہ سے زیادہ طویل ہوتی تھی. قرآن 7 حروف پہ نازل ہوئے، باقی حروف چلے گئے، ایک ہی حرف بچ گیا. تو تمہارے نزدیک تو قرآن ہی ناقص ہے. تمہارا قرآن ہی کا اپنا قرآن تو دکھاؤ پہلے. جو قرآن ہمارے پاس ہے اس میں تفصیل اگر نہیں تو کوئی بات نہیں ہے. 5 کی تو ثابت ہو گئی نا قرآن سے اور سنت متواترہ سے، اور کیا مزید ثابت ہو گئے؟ باقی ثابت ہو گئے کہ آپ کا مذہبی باطل ہے.
جب امام علی علیہ السلام قرآن کی روح سے امام بنے، اس کے بعد امام حسن امام حسین علیہ، ابو بکر عمر کی کیا باری ہے؟ تمہاری مذہب تو باطل ہوگی، تمہارے سب احادیث باطل، مگر یہ کہ وہ اہل بیت علیہ السلام کے کلام کے موافق ہو۔ تو جب ہم اہل بیت علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، پنجتن پاک کے پاس، ان کی احادیث تو متواتر ہیں، ان کے احادیث تو ہزاروں ہیں، سینکڑوں نہیں ہزاروں ہیں، کہ امام حسین علیہ السلام کے بعد امام زین العابدین ہے، پھر امام محمد باقر ہے، پھر امام جعفر صادق علیہ السلام ہے، پھر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، پھر امام رضا علیہ السلام، پھر امام جواد علیہ السلام، پھر امام ہادی، پھر امام حسن زکی عسکری، پھر امام مہدی علیہ السلام۔ اور پھر میں نے حدیث بھی دکھا دی کہ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سے زیادہ میں نے حدیث دکھا دی، کتاب کفایت الاثر سے بھی دکھا دی، کتاب سلیم سے بھی دکھا دی، کہ یہ آیا 12 پنجتن پاک کے شان میں صرف نہیں، 12 ائمہ علیہ السلام کے شان میں نازل ہوئی ہے۔ وہ بقیہ اس وقت پیدا نہیں ہوئے تھے، اس لیے وہ کملی کے نیچے داخل نہیں کیا گیا ان کو، یہ میں نے بالکل دکھا دیا۔ یہ کہتا ہے ہماری کتاب سے یہ حدیث دکھاؤ، بھئی تمہارے دیکھو، اگر کوئی شخص ایک دفعہ کوئی عیسائی سے بات ہو جائے نا، ایک دفعہ عیسائی کے لیے ہم ثابت کریں کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، پھر قرآن سب حجت بن جاتا ہے اس پر۔ کسی ملحد سے بات کریں نا، اس سے جب گفتگو ہو جائے، اگر ہم اس کے لیے ثابت کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی جانب سے آئے، پھر سب رسول کی احادیث اس پہ حجت بن جاتی ہیں، جب وہ رد نہیں کر سکتا۔ میں نے آپ پر ثابت کر دی کہ پنجتن پاک معصوم ہے، میں نے آپ کے لیے ثابت کر دی کہ ابو بکر عمر کا مذہب باطل ہے، اس لیے اہل بیت آپ کے سارے احادیث باطل، ہمارے سارے احادیث ثابت۔ الحمدللہ 12 ائمہ علیہ السلام کی عصمت قرآن مجید سے ثابت ہو گئی، ان کی امامت قرآن مجید سے ثابت ہو گئی، اور آپ جو ہے کچھ بھی ثابت نہیں کر سکے، الحمدللہ۔